اور یہ جو حادثہ اور واقعہ پیش آیا، نہ یہ واقعہ پہلا ہے نہ آخری ہے، اس سے پہلے بھی بے شمار ہمارے معاشرے میں واقعات پیش آئے۔ یہ سال 1.5 سال پہلے ہمارے پڑوسی محلے میں نہیں ہوا، پسند کی شادی کی لڑکی نے، کچھ دنوں بعد بلا کے دعوت پہ بیٹھک میں بٹھا کے لڑکی کو بھی گولی مار دی، لڑکے کو بھی گولی مار دی۔ یہ ہمارے پڑوسی محلے میں ہوا ہے گزشتہ سال۔ اس بنیاد پر اس لڑکی کو جناب قتل کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد کچھ اور وجوہات بھی نکل رہی ہیں، اور نہیں جی ویسے بھاگ گئی، چلو اگر ویسے بھی بھاگ گئی تو اس کا جرم جو ہے وہ قتل ہے۔ ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اگر آج لبرل قسم کے لوگوں نے خاتون کے معاملے میں افراط و تفریط جو ہے وہ اختیار کی ہوئی ہے، آج ہمارا معاشرہ خاتون کے معاملے میں افراط و تفریط کا شکار ہے۔ کہیں پر تو آزادی کے نام پر عورت کو وہ حقوق دینے کی کوشش کرتا ہے جو قرآن و سنت اور شریعت نے نہیں دیے، اور کہیں خاندانی غیرت کے نام پر عورت سے وہ حقوق بھی چھین لیتا ہے جو قرآن و سنت اور شریعت نے دیے۔ یہ لبرل طبقہ، یہ معاشرے میں خاتون کو بدنام کر کے رکھ دیا اس نے۔ یہ بلوچستان میں جو واقعہ پیش آیا، اس میں قصوروار کون ہے؟ وہاں جو دن دہاڑے خود بھائیوں نے اپنی بہن کو غیرت کے نام پہ گولیاں مار کے قتل کر دیا، اس کا قصوروار کون ہے؟ جہاں پہ دیگر اسباب ہیں، جہاں پہ دیگر لوگ اس کے قصوروار ہیں، وہیں پہ لبرل طبقہ بھی اس کا قصوروار ہے۔ ایک طرف خاتون کو آزادی کے نام پہ وہ حقوق دے رہا ہے جو قرآن و سنت نہیں دیتا۔ یہاں ہمارے علاقے میں آزادی کے نام پہ عورت کو یہاں تک اجازت دے دی کہ اگر کوئی لڑکی اپنا کوئی بوائے فرینڈ، اپنا کوئی یار، اپنا کوئی دوست گھر میں لا کر رکھنے چاہے تو ماں باپ کو روک ٹوک کی اجازت نہیں۔ آزادی کے نام پہ ہماری ماں بہن اور بیٹی کی عزت کو یوں نیلام کیا جا رہا ہے۔ خاتون کو، عورت کو آزادی ہونا چاہیے، وہ جیسے مرضی رہے۔ یہاں آزادی کے نام پہ عورت کو قید کیا جا رہا ہے، اور کہیں پر خاندانی غیرت کے نام پر اپنی مرضی کے ساتھ شادی کرنے کو قصور تسلیم کر کے، قصوروار کہلا کر کے اس کو گولیاں مار کر کے قبر کی پاتال میں اتارا جا رہا ہے۔ یہ لبرل طبقہ، اس نے افراط و تفریط اختیار کر کے ہماری خاتون کو، ہماری عورت کو، ہماری بیٹی کو، اس معاشرے کی باعزت لڑکی کو کھلونا بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ آج اگر ان لوگوں کا تعلق جنہوں نے اپنی بہن کو ایک صحرا میں کھڑا کر کے گولیاں مار کے بھون کر رکھ دیا، اور قصور یہ بتایا کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کی ہے، اگر ان کا تعلق قرآن سے ہوتا، اگر ان کا تعلق سنت سے ہوتا، ان کا تعلق شریعت سے ہوتا، ان کا تعلق علماء سے ہوتا، ان کا تعلق مذہبی طبقے سے ہوتا، تو کم از کم وہ اپنی بہن کو گولیاں مارنے سے پہلے کسی عالم اور مولوی سے پوچھتے تو صحیح کہ کیا شریعت پسند کی شادی کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، اور پسند کی شادی کر لینا کیا اتنا بڑا قصور ہے کہ اسے گولیوں سے بھون کے رکھ دیا جائے؟ اگر وہ علماء سے پوچھتے تو علماء اس کو بتاتے ان کو کہ دین اور شریعت تو کہتا ہی یہی ہے کہ لڑکا بھی پسند کی شادی کرے، لڑکی بھی اپنی پسند کی شادی کرے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات یہی ہیں۔ ہم جب قرآن سے دور ہوتے ہیں تو نہ عورت بچتی ہے، نہ عزت بچتی ہے، نہ خاندان بچتا ہے، نہ کنبہ اور قبیلہ بچتا ہے۔ عزت کے نام پہ بیٹیوں کو ہم قتل جب کرتے ہیں تو پورے خاندان کی عزت نیلام ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ کاش کہ ہم قرآن و سنت کے قریب آئیں۔ قرآن و سنت نے دونوں کو بے لگام نہیں چھوڑا۔ کچھ احکامات لڑکی اور لڑکے کو دیے، کچھ احکامات ان کے والدین کو دیے، جن میں لڑکی اور لڑکے کی خواہش کی رعایت بھی رکھی گئی، اور والدین اور خاندان کی عزت کا لحاظ بھی رکھا گیا۔ لیکن جب ہم قرآن و سنت سے دور ہوتے ہیں
نہ لڑکی اور لڑکے کی خواہشات کا کوئی لحاظ رکھا جاتا ہے، نہ خاندانی غیرت کا کوئی لحاظ رکھا جاتا ہے، نہ ماں باپ کی عزت کا کوئی لحاظ رکھا جاتا ہے۔ خاندانی غیرت بھی تار تار ہو جاتی ہے، ماں باپ کی عزت بھی تار تار ہو جاتی ہے، اور لڑکی اور لڑکے کی خواہشات کا بھی خون ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ آئیے قرآن سے پوچھئے، سنت اور شریعت سے پوچھئے، تو سنت اور شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لڑکی اور لڑکا جہاں اپنی رضامندی کے ساتھ شادی اور نکاح کرنا چاہیں، اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو والدین اس میں رکاوٹ نہ بنے، والدین اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ لڑکی اگر اپنی رضامندی سے کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، لڑکا کسی لڑکے سے اپنی خوشی کے ساتھ شادی اور نکاح کرنا چاہتا ہے، تو دین اور شریعت بغیر کسی شرعی عذر کے ماں باپ کو رکاوٹ بننے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر لڑکی اور لڑکے یا اس کے خاندان کا کفو نہیں ہے، برابری نہیں ہے، یا کوئی اور شرعی عذر ہے، تو پھر قرآن و سنت والدین کو بھی یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو اس نکاح اور شادی سے روک دے۔ اور پھر یہاں اولاد کو، لڑکی اور لڑکے کو قرآن و سنت یہ ترغیب دیتا ہے کہ تم اپنے والدین کی بات مانو۔ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، پھر قرآن و سنت کی تعلیمات والدین کے لیے یہ ہے کہ تم رکاوٹ نہ بنو۔ اور یہ رشتہ ایسا ہے شادی اور نکاح کا کہ اس جیسا رشتہ نہ سگے بھائیوں کا ہے، نہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے، نہ بیٹی اور ماں کا رشتہ ہے۔ اس رشتے میں جتنی قربت ہوتی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ نے فرمایا وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ لباس کیوں قرار دیا؟ جتنا قرب انسان کے بدن کے ساتھ لباس کا ہے اور کسی چیز کا نہیں ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں جتنا قرب اس کے ساتھ اس کی بیوی کا ہے، عورت کے ساتھ اس کے خامند کا ہے، اس سے بڑھ کر کے اس کی زندگی میں اور کوئی کسی کا قرب نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارا معیار کیا بنا ہوا ہے؟ منع کی شادی کرنی ہے، لڑکی پسند منع کی اماں کرے گی، منع کا ابا کرے گا، منع کے بھائی کریں گے، منع کے چچا کریں گے، منع کے ماموں کریں گے، منع کو پتہ ہی نہیں۔ اور منی کی شادی ہے، رشتے کا انتخاب منی کا ابا کرے گا، اماں کرے گی، ابے اور اماں نے زندگی گزارنی ہے، ساتھ بہن بھائی انتخاب کریں گے، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے اور بخاری شریف میں بھی روایت ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ، وقت نہیں ہے کہ دونوں الگ الگ بیان کروں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح کسی سے نہ کیا جائے۔ اور بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے، جو عورت باکرہ ہے، یعنی جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، اس کا نکاح کرنے سے پہلے اس سے اجازت لی جائے۔ آج ہم اس اجازت لینے کو بھی خاندانی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے حضور کی بارگاہ میں اماں فاطمہ کا رشتہ لینے۔ جیسے حضرت علی نے بات کی، حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ میں تو امام الانبیاء ہوں، میں تو خاتم الانبیاء ہوں، میرے اشارے ابرو پہ لاکھوں لوگ کٹنے کے لیے تیار ہیں، بیٹی کیوں تیار نہیں ہوگی؟ ہاں علی میں ہاں کرتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں کیا، امت کو درس سبق اور پیغام دیا۔ حضرت علی سے کہا علی بیٹھیے، میں جاتا ہوں، جا کے بیٹی فاطمہ سے پوچھتا ہوں، اگر میری بیٹی فاطمہ نے ہاں کر دی تو تیرے ساتھ نکاح کروا دوں گا، اگر ہاں نہ کی تو تیرے ساتھ نکاح نہیں کرواؤں گا۔ اماں فاطمہ سے اجازت لی، اماں خاموش رہی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ خاموشی رضا کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اماں فاطمہ تو زہرا خاتون جنت، جن کے بارے میں ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی ذہن میں یہ تصور لانا کفر ہے کہ حضور کے حکم کے خلاف کرتی، لیکن وہاں بھی حضور علیہ السلام نے اپنی لخت جگر سے پہلے اجازت لی، پھر نکاح کروایا۔ یہ کیوں ایسا کیا؟ امت کو درس سبق اور پیغام دیا کہ اگر تم اپنی بیٹی کا نکاح کروا رہے ہو، اس کی رضامندی شرط ہے، پہلے اس سے اجازت لو، اگر راضی ہے تو تب نکاح کروانا ہے، اگر وہ راضی نہیں ہے تو نکاح کروانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اس کو اپنی خاندانی غیرت سمجھ لیا اور اس بنیاد پر اس
لڑکی کو جناب قتل کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد کچھ اور وجوہات بھی نکل رہی ہیں، اور نہیں جی ویسے بھاگ گئی، چلو اگر ویسے بھی بھاگ گئی تو اس کا جرم جو ہے وہ قتل ہے۔ ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، میں نے کہا اس قتل کا ذمہ دار یہ لبرل طبقہ ہے، دین بیزار طبقہ ہے، علماء بیزار طبقہ ہے۔ اگر ان لوگوں کا علماء کے ساتھ تعلق ہوتا، بہن کو قتل کرنے سے پہلے آ کر کے علماء سے پوچھتے کہ ہم ایک جان کو قتل کرنے لگے ہیں، کیا یہ کام ٹھیک ہے؟ تو یہ عالم ان کو یہ آیت پڑھ کر کے سناتا، ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس شخص نے بغیر کسی شرعی عذر کی کسی نفس کو قتل کیا، یہ اتنا بڑا جرم ہے گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر کے رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی بے قصور جان کے قتل میں پورا شہر ملوث ہو، میں سارے شہر کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دوں گا۔ یہ قتل کرنا کوئی عام معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہ جو حادثہ اور واقعہ پیش آیا، نہ یہ واقعہ پہلا ہے نہ آخری ہے، اس سے پہلے بھی بے شمار ہمارے معاشرے میں واقعات پیش آئے۔ یہ سال ڈیڑھ سال پہلے ہمارے پڑوسی محلے میں نہیں ہوا، پسند کی شادی کی لڑکی نے، کچھ دنوں بعد بلا کے دعوت پہ بیٹھک میں بٹھا کے لڑکی کو بھی گولی مار دی، لڑکے کو بھی گولی مار دی۔ یہ ہمارے پڑوسی محلے میں ہوا ہے گزشتہ سال۔ خاندانی غیرت کے نام پہ انسانی جان کو یوں پامال کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دین سے دوری، علم سے دوری، علماء سے دوری، جو ہے دینی طبقے سے دوری، قرآن سنت اور شریعت سے دوری۔ اگر ہم قرآن و سنت اور شریعت کے قریب آئیں تو ہمیں قرآن و سنت بتائے گا کہ جہاں بچی اور بچے کی خواہشات ہیں ان کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے، والدین اور خاندان کی جو عزت کا مسئلہ ہے اس کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کے قرآن و سنت ہمیں راہ اعتدال پر چلاتے ہیں۔ نہ تو لڑکی اور لڑکے کو اتنا بے لگام چھوڑتے ہیں کہ خاندان کی عزت نیلام ہو رہی ہے، ماں باپ کی غیرت نیلام ہو رہی ہے، اور یہ نیلام کرتے چلے جائیں، شریعت ان کو کھلی چھوڑ دے دے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور یہ جائز طریقے سے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، کوئی شرعی عذر بیچ میں نہیں ہے، اور والدین بیچ میں دیوار کھڑی کر دیں اور ان کو شادی نہ کرنے دے۔ یہاں شریعت والدین کو اس بات سے روکتی ہے، منع کرتی ہے کہ یہ آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا اگر کہیں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو کرنے دیں، آپ رکاوٹ نہ بنیں۔ ہاں شرعی عذر ہے وہ پیش کریں، اگر شرعی عذر نہیں ہے بس اپنی طرف سے گھڑنترو قسم کی باتیں، شریعت اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتی۔ اور ایک اور بڑی خباثت جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی، لڑکی دیکھنے جائیں گے، جس کو شریعت نے اجازت دی ہے اس کو لے کر نہیں جائیں گے، اس کے بھائی جائیں گے، اس کا باپ جائے گا، اس کے چچے جائیں گے، اس کے ماموں جائیں گے، جن سب کے لیے حرام ہے۔ جس نے کسی لڑکی سے شادی اور نکاح کرنا ہے، شریعت اسے اجازت دیتی ہے نکاح سے پہلے ایک دفعہ جا کر کے دیکھ آئے، لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، لڑکی لڑکے کو دیکھ لے۔ شریعت اس کی صرف اجازت نہیں دیتی، ترغیب دیتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو نکاح کے بعد پھر دیکھیں کہیں اب پسند نہیں ہے اور پھر معاملات بگڑ جائے، پہلے دیکھ لیں، تسلی کر لیں۔ شریعت کہتی ہے لڑکی اور لڑکا آپس میں دیکھیں، لیکن نہیں دیکھیں گے۔ پورا خاندان، پورا ٹبر جائے گا، لڑکی کو دیکھ کر آئے گا، ادھر سے پورا خاندان اور پورا ٹبر آئے گا، لڑکے کو دیکھے گا، غیر محرم ہے، دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، سب دیکھیں گے۔ لیکن اگر کہا جائے بھائی جس نے ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے اس غریب یتیم نو انہاں لے جاؤ، انہیں بتا دے، نہیں 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 نہیں، ایک کہ تو مولوی صاحب تسی نوی گل کٹ ہے، بھائی یہ نوی نہیں پرانی ہے، یہ نوی تساں گڈی ہے، یہ پرانی بات ہے، 1400 سال پہلے کا یہ حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے کہ جس نے نبھا کرنا ہے، جس نے ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے، اس کی خواہشات کا لحاظ رکھے، اس کی چاہت کا لحاظ رکھے، اس کی تمنا کا لحاظ رکھے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ادھر بچی پیدا ہوئی، ادھر بچہ پیدا ہوا، نام لگا دیا، تو مینوں رشتہ دینا تو میں تینوں دینا، ان کو ہوش ہی نہیں ہے۔ اب جب وہ بچی بچہ جوان ہوتے ہیں، اب یہ ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف چچا ہے، اب اگر یہ بچی بچہ کہتے ہیں نہیں ہماری طبیعت نہیں ملتی، ہمارا مزاج نہیں ملتا، ہم شادی نہیں کرتے، اب یہ دونوں بھائی اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیں گے،
بچوں کو آگ کرنا شروع کر دیں گے، بھائی ٹھیک ہے اگر تو نے میری چاہت پہ شادی نہیں کرنی، میرے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں، میرے گھر سے نکل جا۔ کیا شریعت یہی حکم دیتی ہے؟ اب اگر وہ شریف ہیں، لڑکی لڑکا دباؤ میں آ کے نکاح کر لیں گے، ساری زندگی کڑتے جلتے سڑتے گزار دیں گے، اور اگر ان کا بس چلے گا جیسے ہی اس خول سے باہر نکلیں گے، باپ اور چچا کے روب اور دبدبے سے، ان کے شکنجے سے باہر نکلیں گے، خاندانی سارا نظام تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، طلاق دے دیں گے، وہ اپنے گھر یہ اپنے گھر۔ اب یہ جو گھر بگڑا ہے، یہ جو دو بھائی آپس میں ٹوٹے، یہ جو خاندان منتشر ہوا ہے، اس میں سبب وہ لڑکی اور لڑکا نہیں بنے، ان کے والدین بنے۔ تو یہ جو واقعہ بلوچستان میں ہوا ہے، اس لڑکی کو اور اس کے ساتھ جو اس کا لڑکا تھا وہ خامن تھا، شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یا جو بھی معاملہ تھا، ان کو جو قتل کیا گیا ہے، یہ پہلا واقعہ بھی نہیں اور آخری واقعہ بھی نہیں، پہلے بھی بہت واقعات ہوتے رہے، اس کے بعد بھی بہت سارے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم نے ان واقعات کی روک تھام کرنی ہے، پھر ہمیں قرآن کے قریب آنا ہوگا، ہمیں سنت کے قریب آنا ہوگا، ہمیں شریعت کے قریب آنا ہوگا۔ یہ جو دین بیزار لوگ ہیں، ان سے اپنا دامن ہمیں چھڑوانا ہوگا، ہم نے قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کرنی ہوں گی کہ یہ جو شادی اور نکاح کا معاملہ ہے، اس میں قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے، حضور کی سیرت کیا کہتی ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی اور ہم ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے واقعات کبھی بھی پیش نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر ہم قرآن و سنت سے، شریعت سے دور رہ کر کے ان واقعات کو ختم کرنا چاہیں، ہم الٹے بھی لٹک جائیں، تو ہم اس طرح کے واقعات کو ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین